ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے پاس کوئی چیز رکھ کے جاتے ہیں کہ وقت پڑنے پر یا ضرورت پڑنے پر وہ تم سے وہ چیز لے لیں گے، تو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کو سپرد کر دو، ان کی ان چیزوں کو۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے امانتیں ادا کرنے، دیانت داری اختیار کرنے اور سیدھے سچے طریقے پر رہنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، امانت کا جو لفظ ہے یہ امانت امن سے بنا ہے، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے دوسرے کو مطمئن کر دینا، دوسرے کو بے خوف کر دینا۔ تو جو لوگ امانت کسی کے پاس رکھتے ہیں، اپنی کوئی چیز کسی کے پاس رکھتے ہیں، ودیعات کو رکھتے ہیں، تو جس کے پاس رکھ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کرے، ان کی چیزوں کی ایسی حفاظت کرے اور ان کو ایسا مطمئن کر دے کہ وہ اپنی اس چیز کی حفاظت کو لے کے بے خوف ہو جائیں، تو یہ امانت کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم فرمایا ہے کہ امانت اگر کوئی رکھے، تمہارے پاس کوئی چیز ودیعت رکھی جائے تو تم پوری دیانتداری کے ساتھ اسے ادا کر دو، اسے سپرد کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ میں امانت سے متعلق بہت زیادہ زور ارشاد فرمایا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، 6 چیزوں کی گارنٹی دو، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امانت رکھی جائے تو اسے سپرد کر دو، اور جب کوئی عہد کرو، کوئی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب بات کرو تو بات میں سچ بولو، سچائی تمہاری باتوں میں ہونی چاہیے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نظریں نیچی رکھو، اپنی نظریں نیچی رکھیں، اور اپنے ہاتھوں کو دوسروں کے سامنے نہ پھیلاؤ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 6 چیزوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ جو اس پر عمل کرے، اس کی ضمانت دے، تو جنت اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو جہاں نظر نیچی رکھنے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے، سچ بولنے اور باتوں میں جھوٹ نہ بولنے، اپنے ہاتھ کو نہ پھیلانے کا ذکر ہے، وہی امانت داری کا حضور نے سب سے پہلے ذکر فرمایا۔ تو امانت داری انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ وہ عظیم پیغام ہے کہ جو عظیم پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے قوم کو عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنی سچائی کے ساتھ، اتنی امانت داری اور صدق و صفا کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کو مکہ مکرمہ والوں کے سامنے پیش فرمایا کہ لوگ اگرچہ آپ کے دشمن تھے، لیکن وہ آپ کو الامین کہا کرتے تھے، الصادق کہا کرتے تھے۔ الامین کا مطلب ہوتا ہے امانت والے، الصادق کا مطلب ہوتا ہے سچے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نبی ہونے کا اعلان کرنے سے پہلے اپنے امین اور صادق، امانت دار ہونے اور سچے ہونے کے عظیم وصف کو ارشاد فرمایا۔
تو یہ وہ عظیم وصف ہے کہ جب لوگوں کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادتوں کے اندر امانت داری اور سچائی دکھی، اللہ اکبر، تو لوگ حضور کے قریب آئیں۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے حکم فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اب اللہ کے ایک ہونے کا اعلان فرمائیے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جمع فرمایا اور فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کر دے گی، کیا تم اس بات کا یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا بلا شبہ اگر آپ اپنی زبان سے یہ بات کہیں گے تو ہم ضرور اس کا یقین کریں گے، آپ کی بات کو جھٹلایا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کا جو آغاز فرمایا وہ امانت داری اور سچائی کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تبارک و تعالی کے دین کی تبلیغ ارشاد فرمانا چاہیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے امانت داری اور سچائی کو سامنے رکھا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان امانت دار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امانت داری سے متعلق بے شمار احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں شرمگاہ پیدا فرمائی، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر شرمگاہ چھپا کر رکھی ہے اور تم اس کو حق کے ساتھ استعمال کرنا، یعنی اس میں امانت داری تمہیں اختیار کرنی ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا ویسا تم کو کرنا ہے۔ تو امانت داری کا لفظ یوں تو سامان کو اس کے مالک کو سپرد کرنے کے میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امانت داری ایک عظیم معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ امانت داری جہاں ودیعت کو حق کے ساتھ سپرد کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے امانت داری انسان کے ہر عمل کے اندر اس کا شمار کیا جاتا ہے، جیسا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہر چیز کے اندر امانت داری کو لازم کر لو، یہاں تک کہ وضو میں اور جنابت میں اور نماز میں، یعنی وضو اگر بندہ کرے تو ایسے ہی کرے جو اللہ نے اور اس کے حبیب نے حکم فرمایا ہے، جنابت کا غسل اگر کرے تو اس میں بھی اس چیز کو ملحوظ رکھے، یعنی اللہ رسول کے پیغامات کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بندہ نماز پڑھے تو نماز بھی ایسے ہی پڑھنا چاہیے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم فرمایا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ گویا کہ ہر چیز جو ہمارے پاس ہے اسے ہم امانت داری کے ساتھ رکھیں۔ اب انسان اپنے جسم میں غور کرے کہ پورا جسم اللہ اکبر یہ اللہ تبارک و تعالی کا عطا کردہ ہے، اور یہ اللہ نے انسان کو امانت دی ہے۔ تو زبان کی امانت داری یہ ہے کہ زبان سے اگر انسان بولے تو سچ بولے، زبان سے اگر کوئی بات کرے تو خیر اور بھلائی کی بات کرے، شر و فساد و فتنے کی کوئی بات نہ کرے، جھوٹ، غیبت، چغلی، فحش گوئی اس سے سرزد نہ ہو۔ آنکھ کی امانت داری یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھے تو جائز چیزوں کو دیکھے، حلال چیزوں کو دیکھے، ان چیزوں کو دیکھے جس کو دیکھنے میں ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہم دیکھیں تو قرآن عظیم کو دیکھیں، ہم دیکھیں تو تفاسیر قرآن عظیم کی کتابوں کو دیکھیں، ہم دیکھیں تو احادیث طیبہ کو دیکھیں، ہم دیکھیں تو علماء کے چہروں کو دیکھیں، طلباء کے چہروں کو دیکھیں، مسجدوں کو دیکھیں، اور اللہ دکھائے تو ہم کعبے کے انوار و تجلیات کو دیکھیں، اور اللہ دکھائے تو ہم مدینہ منورہ کی پربہاروں کو دیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ تو آنکھ کا حق یہ ہے، اسی طریقے سے کان کا حق یہ ہے کہ اس سے سنیں تو اچھی باتیں ہی سنیں، غیبت نہ سنیں، فحش گوئی نہ سنیں،
گانے نہ سنیں، بری باتوں کو نہ سنیں، کسی کی برائیوں کو اپنے کانوں سے نہ سنیں، کانوں سے گانوں باجوں کو نہ سنیں، کانوں سے سنیں تو سبحان اللہ قرآن عظیم کی تلاوت کو سنیں، کانوں سے سنیں تو نبی کی تعریف کو سنیں، نعت حبیب اکرم علیہ السلام کو سنیں، کانوں سے سنیں تو علماء کے وعظوں کو سنیں، صوفیہ کی نصیحتوں کو سنیں۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر ایسا کرم فرمائے کہ ہم کانوں سے سنیں تو نبی پاک علیہ السلام کے مبارک اقوال کو سنیں، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ہاتھوں کی امانت داری یہ ہے، یہ ہاتھ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان کو بھی ہمیں رکھنا ہے، ایسے ہی رکھنا ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ان سے کسی کے اوپر ظلماً ہاتھ نہ اٹھے، ان ہاتھوں سے کوئی ظلم نہ ہو، رشوت کا لین و دین نہ ہو، سود کا لین دین نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ اٹھے تو بھلائی کے لیے چلے، یہ ہاتھ اٹھے تو کسی کی خدمت کرنے کے لیے چلے، دین کی خدمت کرنے کے لیے چلے، یہ ہاتھ اٹھے تو ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے اٹھیں، یہ ہاتھ اٹھے تو دین کی خدمت کرنے کے لیے اٹھیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ امانت ہماری ہاتھوں میں ہونی چاہیے، ہمارے پیروں میں ہمارا امانت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم اپنے ان اعضاء کا یوں ہی استعمال کرتے جیسا چاہتے ہیں، ہم اپنے عام اعضاء کا، اپنے جسم کے حصوں کا، اپنے پارٹس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ جانتے نہیں کہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ جسم تو جسم کو پیدا کرنے والے، کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ رب العزت کا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں سے متعلق ہم سے سوال فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رب تبارک و تعالی جب قیامت میں حکم دے گا تو یہ ہاتھ، یہ پیر ہمارے کیے کی گواہی دیں گے، جیسے قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم ان کے یعنی مجرموں کے چہروں پر مہر کر دیں گے تو ان کے ہاتھ ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پیر ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اے انسان، تو کیسے بھول سکتا ہے اپنے رب کو؟ تو کیسے دھوکہ دہی کر سکتا ہے؟ تو کیسے کسی کے پیٹھ پیچھے جو ہے چھرا بھونک سکتا ہے؟ تیرے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے امانت داری کو لازم و واجب قرار دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امانت کے ضائع ہونے سے متعلق متنبہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امانت ضائع ہو جائے، یعنی امانت ختم ہو جائے، امانت داری لوگوں میں نہ رہے، تو قیامت کا انتظار کرو، یعنی قیامت قریب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام امانت کیسے ضائع ہو جائے گی؟ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی منصب کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے، یعنی امانت ایسے ضائع ہوگی کہ منصب کو کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو جس چیز کے لائق ہے، جو جس منصب کے لائق ہے، اسے وہ منصب عطا کیا جائے، اسے اس کے منصب کے مطابق اس سے کام لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اس قدر مناصب کے اندر، عہدوں کے اندر جو ہے ہیر پھیر کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رشوت اور جو ہے لوگوں کی باتوں کا ایسا اعتبار کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اس میں جھوٹ و تمام فریب کاریاں ملا کر کسی نااہل کو اہل کر دیا جاتا ہے، اور لوگ اپنی صورتوں کو ایسا نیک اور پاک باز تصور کرتے ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اس کے لائق ہوں گے، لیکن حقیقتاً وہ اس کے لائق نہیں۔ کتنے ان پڑھ ایسے ہیں جو ٹیچر بن جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن عظیم صحیح پڑھنا نہیں آتا، وہ امام بن جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں دین کے بارے میں ذرا بھی معلومات نہیں، اور وہ جو ہے مسجدوں کے اور مدرسوں کے منتظمین بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
تو حضرات گرامی ہمیں ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے امانت کو لازم و واجب قرار دیا ہے۔ اگر امانت ہمارے اندر نہیں ہوگی، اگر لوگوں کو پرکھنے کا ہمارے اندر جو ہے صلاحیت نہیں ہوگی، اللہ اکبر، تو یقین مانیے ہمارے لیے دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے فلاں جگہ کا حاکم بنا دیجیے، مجھے آپ یا رسول اللہ فلاں جگہ کا آپ گورنر بنا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سنا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ۔ اللہ اکبر، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آئے ابو ذر، تم حاکم بننے کی بات کرتے ہو، سنو، انک ضعیف، تم کمزور ہو، ابھی اس منصب کے لائق نہیں ہو، انک ضعیف، تم کمزور ہو، اور یہ گورنر بنانا اور یہ لوگوں پر حاکم بنانا یہ بڑے منصب کا کام ہے، یہ امانت ہے، اور جو ہے یہ قیامت کے دن، یعنی امانت کو اگر کسی نے ضائع کر دیا، امانت کی پاسداری نہیں کی، تو یہ امانت کا پورا نہ کرنا قیامت کے دن خزی اور ندامت ہوگا، یعنی رسوائی ہوگی، شرمندگی ہوگی، ہائے میں نے یہ منصب کیوں لے لیا تھا، اللہ اکبر۔ تو جو بڑے منصبوں پر فائز ہیں اور وہ اس کی بجا آوری نہیں کرتے ہیں، اپنے وقت پر ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر میں آ سکتے ہیں۔ وہ نبی اکرم علیہ السلام کے بتائے ہوئے ارشادات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گھرے ہوئے ہیں وہ لوگ جو اپنے منصبوں کی بجا آوری نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں چاہیے کہ ہم امانت کو اپنے اوپر لازم و واجب قرار دے دیں، ہم وہی کام کریں جس سے ہمارے حبیب علیہ السلام راضی ہو جائیں اور جس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک وہ زمانہ آئے گا کہ جب امانت کو ختم کر دیا جائے گا، لوگ امین نہیں ہوں گے، دھوکہ دہی ہوگی، فریب کاریاں ہوں گی، چاپلوسیاں ہوں گی، ترفع الامانت۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امانت کو اٹھا لیا جائے گا، یا امانت اٹھ جائے گی، اللہ اکبر، اور رحمت ختم ہو جائے گی، رحمت ختم ہو جائے گی، اور امین آدمی کو الزام لگایا جائے گا، یعنی جو سچا آدمی ہوگا یتہم الامین، حضور نے فرمایا اس کے اوپر الزام لگایا جائے گا، اور جو غیر امین ہوگا، جو امانت دار نہیں ہوگا، دھوکے باز ہوگا، چاپلوس ہوگا، اس کے اوپر یؤتم الغیر امین، اور غیر امین کے اوپر اعتماد کریں گے لوگ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں کہ آج تقریباً وہی زمانہ آ چکا ہے جو امین ہے، جو امانت دار ہے، دیانت دار ہے، اللہ اکبر، جسے اللہ رسول کا خوف ہے، اسے کمزور جان کے درکنار کر دیا جاتا ہے، اور چاپلوس آدمی کی چاپلوسی میں آ کے، اس کی چال بازیوں میں آ کے، اس کی زبان درازیوں میں آ کے انسان اور عہدے داران اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، اور اس کو منصب دے دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کے اندر انسان گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی، ہمیں ہر حالت میں امانت کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، ہر حالت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب علیہ السلام کے فرمان کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔